پانی سے جغرافیہ نہیں بلکہ خوراک مستقبل زندگی کا سوال ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کہا، جس طرح آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کو متاثر کرتی ہے، اسی طرح دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ سندھ محض ایک دریا نہیں بلکہ کروڑوں شہریوں کی زندگی، زراعت اور معیشت کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا قومی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ پانی کا سیاسی دباؤ یا بطور ہتھیار استعمال بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین اور علاقائی امن کے خلاف ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین آبی معاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلہ بھی آ چکا کہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کہا کہ بھارت آبی بہاؤ کو متاثر کر کے ماحولیاتی آلودگی بڑھا رہا ہے۔ پانی کی قلت سے زراعت، خوراک، معیشت اور کروڑوں انسانوں کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے، اس لیے عالمی برادری کو اس معاملے پر مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی بقا، قومی سلامتی اور معیشت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کے تقدس اور اپنے آبی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کا سنتاس معاہدہ سیمینار سے خطاب، کہا دریائے سندھ قومی معیشت اور زراعت کی شاہرگ ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے معاہدوں میں کسی بھی تبدیلی کا راستہ صرف باہمی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے موقف کا دفاع جاری رکھے گا۔ سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار میں ماہرین اور حکام کا اتفاق۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ نے کہا کہ معاہدے میں تنازعات کے حل کا مکمل قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ بھارت کی جانب سے یک طرفہ معطلی اور آبی معلومات کی عدم فراہمی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ قانونی ماہر احمد بلال صوفی نے کہا کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو دیگر سیاسی تنازعات سے جوڑنا اور معطل رکھنا مکمل طور پر غیر قانونی اقدام ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کے بجائے بین الاقوامی قانون اور مذاکرات کے راستے پر چلنا چاہیے۔ روسی ماہر ڈاکٹر روکسولانا زیگون نے کہا کہ سنتاس معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی 90% سے زائد زراعت کا انحصار دریاؤں کے پانی پر ہے۔ دریاؤں کے قدرتی بہاؤ میں رد و بدل سے پاکستان کی زراعت اور توانائی بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج دوحہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ امریکی اور ایرانی حکام کے متضاد بیانات سے صورتحال غیر یقینی ہو گئی۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر دعویٰ، امریکہ اور ایران کے حکام کے درمیان آج دوحہ میں ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں ایران کے ساتھ ہونے والی ملاقات شاید اہم ہو، شاید نہ ہو، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس دوحہ میں ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ عسکری طور پر ہم جیت چکے ہیں، سادہ سی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے، امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے تو ہم بھی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ غیر معقول شیخی بھگارنے اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ فیصلہ سازی میں عقل اور دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے اور اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور نڈر دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی صرف ایران کے اختیار ہے۔ قاسم غریب آبادی کا فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے صورتحال کو حساس اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے فرانس کو خبردار کر دیا۔ کہا فرانس بیانات اور اشتعال انگیزی کے ذریعے صورتحال مزید پیچیدہ نہ بنائے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق بارودی سرنگوں کی صفائی پر صرف ایران کا اختیار ہے۔ اصولی طور پر کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
عمان کا آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد نہ کرنے کا اعلان۔ عمانی وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی کا کہنا ہے کہ ٹرانزٹ فیس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانا بنیادی طور پر ایران کی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی بحری راستے بارودی سرنگوں اور دیگر خطرات سے پاک ہو جائیں گے۔ اسرائیل کا ایون منصوبہ فلسطینی ریاست کے جغرافیائی تسلسل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ سلامتی کونسل ارکان میں صورتحال پر تشویش اور احتساب کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کی سطح اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 1719 ہو گئی، 5034 افراد زخمی، ہزاروں افراد تاحال لاپتہ، تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق تباہ کن زلزلے میں 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ زلزلے سے 15,866 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ دونوں زلزلوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کے لیے نیا قانون، تارکین وطن کو تقریباً 10,000 پاؤنڈز واپس کرنا ہوں گے۔ نئی شرائط آئندہ امیگریشن اینڈ اسائلم بل کا حصہ ہوں گی۔ شرط ان پناہ گزینوں پر لاگو ہوگی جنہیں برطانیہ میں کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ مستقل سکونت حاصل کرنے سے قبل تارکین وطن کو رقم ادا کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ تبدیلیاں اس بات کی عکاس ہیں کہ پناہ کے لیے معاونت ایک حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی وابستہ ہے۔ برطانوی تحقیقی ادارے پاکستان پلے بک کی شواہد پر مبنی رپورٹ جاری۔ مارکہت کے دوران پاکستان کی عسکری اور سفارتی کارکردگی نمایاں قرار۔ مؤثر دفاعی حکمت عملی، مضبوط فضائی دفاع، جدید جنگی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ عسکری قیادت نے پاکستان کو برتری دلائی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن سندور کی ناکامی، پاکستان کے J-10C طیاروں نے مہنگے رافیل طیاروں کو تباہ کیا۔ مارکہت کے بعد امریکہ، یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات میں بہتری آئی۔ طالبان حکومت کے معاشی ترقی کے دعووں پر سوالات اٹھ گئے۔ افغان اخبار دہشت نے صبح نے افغان عوام کی معاشی مشکلات کو اجاگر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی، بے روزگاری اور محدود معاشی مواقع کے باعث عام شہری بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ خواتین پر پابندیوں کو معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے حکام، خواتین کی مؤثر معاشی شمولیت کے بغیر افغانستان کی پائیدار اقتصادی بحالی ممکن نہیں۔ مودی حکومت کے دور میں تعمیر ہونے والا رام مندر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کی زد میں۔ عالمی میڈیا اور بھارتی سیاسی رہنماؤں نے احتیاط میں مبینہ خرد برد اور تعمیراتی مالیات پر سوالات اٹھا دیے۔ اپوزیشن کی حکومت پر شدید تنقید، شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق معاملہ اہم ریاستی انتخابات سے قبل بھارتی سیاست میں نئی بحث کا سبب بن گیا۔